إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام سامعین حضرات، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہماری عید کا دن ہے۔ ھذا عیدنا یا اہل الاسلام تقبل اللہ منا ومنکم، یہ ہماری عید یعنی خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن کی ابتدا بھی اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کے آگے سر جھکانے سے ہوتی ہے۔ اس عید پر ایک بہت عظیم عبادت جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی بلا شبہ ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے، لیکن اس کے شرائط کے اندر سر فہرست یہی بات ہے کہ اس عبادت کا کرنے والا شخص اللہ کے لیے تمام عبادات کرنے والا ہو، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرنے والا نہ ہو۔ ہم اس قربانی کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل دیکھ لیجیے کہ آپ نے شرک کے معاملے کے اندر باپ سے بھی کمپرومائز نہیں کیا، قوم سے بھی کمپرومائز نہیں کیا، کسی بڑے وڈیرے سے بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ کی توحید کے آگے کسی سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان یہ سب پر مقدم ہے، تمام عبادات پر مقدم ہے۔ قربانی کرنے والا شخص اس جذبے سے سرشار ہو کر قربانی کرے اور اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے سورہ حج میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جو قربانی کرتے ہو اس قربانی کے گوشت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے خون کی اللہ کو ضرورت ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقوی کس قدر پایا جاتا ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ تم میں دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے اندر واقعی تقوی موجود ہے اور تم تقوی کے جذبے سے قربانی کرتے ہو تو تمہارا یہ عمل اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ اور اگر تقوی موجود نہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر سوچنا ہے کہ ہم اس قربانی کے پیچھے اتنی محنت اور مشقت کرنے کے باوجود
کیا حاصل کر رہے اور کس جگہ ہم کھڑے ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو کسی جانور کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مسلسل یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پوری تاریخ کے اندر جب تک ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا اس وقت تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا تھا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلائی تھی، تو اسے اپنا وہم خیال وسوسہ نہیں سمجھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب بھی وحی ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے، جو کوئی بہت بڑا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، ابھی چلنے پھرنے کی عمر میں تھا، زیادہ سے زیادہ کیا عمر ہوگی، 8-10 سال کی عمر کا بچہ، آپ اس سے کہتے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں خواب کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم دیکھو تمہارا کیا خیال ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا باپ کو جواب کیا ہے؟ اس موقع پر بیٹے نے اس طرح سے نہیں کہا کہ ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ذبح کے لیے تیار ہو جاؤں تو ایسا سوچئے گا بھی نہیں، آج کی کوئی اولاد ہوتی تو اس طرح کا جواب ہوتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ان کا سعادت مند بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ جب کہا کہ فانظر ماذا تری، آپ دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابا جان اب یہاں سوچنے کا تو محل ہی نہیں، اب یہاں سوچنے کی بات تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی آپشن ہو، آپ کر گزریے، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کام کو کر گزریے، یہ اللہ کا امر ہے اور میں اس پر پوری صبر اور استقامت کا مظاہرہ کروں گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے اس حکم کے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ بعض روایات کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اپنے بیٹے اسماعیل کے کہنے پر کیا کہ بیٹے کا کہنا یہ تھا کہ ابا جان اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے اور گردن پہ چھری پھیریں گے تو ممکن ہے میری شکل دیکھ کر آپ کا ہاتھ کہیں لرز جائے، آپ کا ہاتھ آگے نہ چلے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں کوئی تاخیر ہو جائے، تو اگر چہرے کے بل لٹائیں گے گدی کی طرف سے تو آپ کو میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، تو اللہ کے حکم میں کسی قسم کا تعامل نہیں ہوگا، کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی اے ابراہیم، آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو آپ نے کسی قسم کی سستی، کوتاہی، مداہنت، کمزوری نہیں دکھائی کہ جب نہ چلا تو آپ نے اپنے گھٹنے کا زور لگایا اور پھر چھری چلائی۔
یہاں یہ واقعہ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آگے چل کر نبی بننے والے. گویا کہ دو نبی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ گردن کٹ جائے، لیکن ایک اللہ یہ چاہتا ہے کہ گردن نہ کٹے. تو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے یہ لوگ کامیابی سے گزرے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے کے طور پر ایک بہت بڑی قربانی، ایک بہت بڑا مینڈا آسمان سے نازل کر دیا. اور اسے ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کر کے اپنے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بیٹا تو کھڑا ہوا ہے صحیح سلامت، اور ایک مینڈا اس کی جگہ ذبح ہو. ابراہیم علیہ السلام کسی جانور کی قربانی کے لیے نہیں آئے، وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آئے. آج قربانی کرنے والے کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنی بڑی سے بڑی چیز کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، اللہ کی رضا کے لیے. ایک چھوٹا سا سوال، ایک چھوٹی سی بات. کئی لوگ پوچھتے ہیں ہم تو قربانیاں کرتے ہیں، بڑے اخلاص سے کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر قربانی کرنے والا شخص جب قربانی کرتا ہے اسے پتہ ہے اس نے قربانی کیسے کی. وہ کبھی رات کو سونے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے اپنے اس عمل پر اللہ سے امید ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے بارگاہ میں مقبول. انسان کا یہ دل بھی بہت بڑا مفتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، کئی موقعوں پر لوگوں کو فتویٰ دیتے ہوئے یوں بھی فرمایا، استفت قلبہ کا، اپنے دل سے پوچھ. تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں نے جن پیسوں سے قربانی کی یہ پیسے میں نے بالکل حلال ذریعے سے کمائے ہیں. ہاں میں نے سنت کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی. ہاں میں نے اس موقع پر اپنے اور پرائے کسی کو میں بھولا نہیں. میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہیں دکھائی. اگر یہ جذبہ ہے اور اس جذبے سے یہ معاملہ ہے تو یقیناً اللہ کے یہاں بہت قابل قبول. اور اگر یہ نہیں تو پھر سوال یا نشان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. ہر کام کو اچھی طرح سے کرو، اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو سزا دیتے ہوئے قتل بھی کرو تو بہت احسن طریقے سے اسے قتل کرو. جب سعودیہ کے اندر سزائے موت کا قانون آج تک ہے، تو سزائے موت جب دی جاتی ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جو گردن اڑانے والا شخص ہے اس کے پاس اتنی تیز ہے کہ ایک طرف سر اڑ جاتا ہے، دوسری طرف اس کا دھڑ ہو جاتا ہے اور وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا. یعنی اتنی تیزی اور صفائی سے فوراً اسے قتل کر دیتے. فرمایا کہ جب تم ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھی طرح سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے. اس مقام پر تھوڑا سا ٹھہر کر ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب شریعت ایک جانور کے ساتھ جو حلال ہے اس کے ذبح میں مجھے اور آپ کو احسان کا حکم دیتی ہے، تو جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں
ماں باپ کی صورت میں، بھائی بہنوں کی صورت میں، دیگر عزیز و اقارب کی صورت میں، ان رشتوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کریں، ان رشتوں کو بھی اذیت نہ دیں۔ ان رشتوں کے اگر ایک جانور کا احساس ہے اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے یہ احساس کیا جا رہا ہے تو پھر ان رشتوں کا بھی احساس کیا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی معاملہ کسی کی طرف سے ہو گیا تو اسے معاف کر دو، یہ پیغام ہے اس کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ قربانیاں اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہے اسے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اور پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل عمل ہے، دوسرے دن کرنا، تیسرے دن کرنا، اور چوتھے دن مغرب سے پہلے یہ جائز امر ہے۔ اگر کوئی بقیہ ان 3 دنوں میں کرے تو یہ قربانی کا عمل جائز ہے، البتہ افضلیت پہلے دن۔ اس لیے بعض اہل علم کا ایسا موقف تھا جو کہ درست نہیں، کہ قربانی صرف ایک دن ہے۔ قربانی ایک دن نہیں ہے، یوم النحر جس سے آج ہم یوم النحر کہیں گے، قربانی کی تاریخ کا آج 10واں دن ذو الحج کا، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے گلیوں میں آتے جاتے، نماز کے بعد نماز سے پہلے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ کب تک؟ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک اسے پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، اور اس دن کو بہت سے لوگ ہیں جن کے تہوار ہیں خوشی کے، ان سے تقابل کریں۔ تو آپ دیکھیے، کسی کی عید ناچ گانے سے شروع ہوتی ہے، کسی کی عید شراب سے شروع ہوتی ہے، کسی کی عید غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری عید اللہ کے ذکر پر شروع ہوئی ہے اور اللہ کے ذکر پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معاشی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گھریلو مصیبت پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ رزق حلال کے متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں حرام سے دور فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو بھی ادا فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحان نصیر بریانی کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔